اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج تمام دوائیوں کے بارے میں مختصر سا احوال بیان کریں گے۔ اس میں جب آپ کو سب سے پہلے جو دوائیاں شروعات کی تھی تو ایک دوائی آپ کو بتائی تھی آرسینک ایلبم کے نام سے۔ آرسینک ایلبم خون کے فساد جو مادے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے، خارش الرجی کو دور کرنے کے لیے اور جسم کی فاضل رطوبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک بیسٹ دوائی ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک پرسکون کیفیت پیدا کرتی ہے انسان کی باڈی میں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ کارگر دوائی ہے جو تنگ دل اور کھلے ذہن کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسری دوائی ایگنس کاسٹس کے نام سے آپ کو ویڈیو بنائی تھی۔ یہ بنیادی طور پہ قوت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری دوائی ایکونائٹ آپ کو بتائی تھی، ہاتھ مرضوں کی ایک بیسٹ دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آرنیکا دردوں کی سردار دوائیوں میں سے۔ میں جلدی دوائیوں کا ایک ایک لائن میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ ایک لمبی جو دوائیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ ریپیٹیشن ہو جائے۔ ایوینا سٹائیو انسان کی باڈی کے کمزوری کے لیے ایک بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ آپ 15 قطرے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایگریکس تھی، سردی لگنے کی ایک اچھی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایبس کیناڈینسس ہے، پھر ایبروٹینم ہے، ایپسینیتھیم ہے، ایکلافیکا انڈیکا ہے، اور ایسیٹک ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایڈرنل ورنرس ہے، برائٹا کارب ہے۔ بے تحاشا دوائیوں کی لسٹ ہے۔ اگر میں مستقل بتاتا رہوں تو برائٹا کارب گروتھ کو بڑھانے کے لیے، قد کو بڑھانے کے لیے کامیاب دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ الفا بھوک کو کھولنے کے لیے ایک اچھی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ برایونیا ہے، دردوں کی ایک سردار دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بربرس وولگرس ہے، گردوں کی پتری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بیلاڈونا بخار کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ہاتھ پیر جس کے ٹھنڈے ہوں اس کے لیے ایک شاندار دوائی ہے۔ بپٹیشیا ہے، بخار کی، ملیریا کی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ بربرس ایکوفیلیم ہے، صاف خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بوریکس ہے، بوریکس جو ہے منہ کے چھالوں کے لیے۔ چیلیڈونیم ہے جو کہ جگر کے فنکشن کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور ہیپاٹائٹس والے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ توجا ہے، فاسد مواد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مسوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگنیشیا ہے، گھبراہٹ بے چینی کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فیرم فاس ہے، بخار کے لیے بایو کیمک کی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ پروٹیلس ہے، اور جو ایک جگہ ٹک نہیں پاتے، کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، ان کے لیے بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے، اور خون کو صاف کرنے کے لیے بھی۔ سیلینیم ہے، جن کو جریان ہو، اطلام کی شکایت ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ کلکیا فلور ہے، موٹاپے کو کم کرنے کے لیے۔ مرک سال ہے، منہ کے چھالوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسپائجیلیا ہے، ہارٹ کے حساب سے دل کے درد وغیرہ ہوں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ کالیفاس ہے، دماغ کا ٹونک ہے، بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور میگنیشیا فاس ہے، دردوں کی بایو کیمک کی دوائی ہے یہ، اور دردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چائنا ہے، چائنا جنرل کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 30 یا 200 کی پوٹنسی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ سلفر ہے، سلفر جو ہے وہ نقص وامقہ کی مددگار دوائی ہے، اور سلفر جو ہے وہ خون کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ نقص وامقہ جو ہے وہ ایک تمام غذاؤں کے سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوں اس میں استعمال ہوتی ہے۔ کاربوویج ہے، جو کہ گیسز کا دباؤ ہو، معدے کے اندر گیس کی شکایت ہو، اس میں استعمال ہوتی ہے۔ لائکوپوڈیم جو ہے کمزوری کے لیے، بھوک لگنے کے لیے اور صورت انزال کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نیٹم میور ہے، نزلے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دماغ کی کمزوری کے لیے، بال سفید ہو رہے ہوں اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ سازیزیم ہے، زیادہ تر یہ کیو میں استعمال ہوتی ہے سازیزیم، اور یہ استعمال ہوتی ہے شوگر کے لیے، خاص طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اوپیم ہے، رسٹاکس ہے، رسٹاکس جو ہے وہ دردوں کی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ کریٹیکس ہے، یہ ہارٹ کے لیے، ہارٹ کا ٹونک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، 15 قطرے کیو کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور بیسیلینم ہے، بلغم کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میڈولینم ہے، میڈولینم جو ہے وہ جو سوزاک کے لیے بہترین سردار دوائیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیلنڈولا ہے، کیلنڈولا جیسے جلد میں جو پھوڑے پھنسی کو صاف کرنے کے لیے، جراثیم جو ہو جاتے ہیں یا جو کٹ لگ جاتے ہیں ان کے لیے اچھا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اوپر سے لگانے کی دوائی ہے، یہ پینے کی دوائیوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ سیپیا ہے، یہ لیڈیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، خاص طور پہ لیکوریا کا جو مرض ہے اس کے لیے۔ کلکیریا کارب ہے، جو موٹاپے، جن کو موٹا پن ہوتا ہے یعنی پلپلا پن ہوتا ہے، ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہائپر سلف ہے، ایپیکاک ہے، ایپیکاک جو ہے وہ کے کی شکایت کے لیے، خون آ رہا ہو، کے کی شکایت ہو رہی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سورانیم ہے، سورانیم جلدی مرض جو ہوتے ہیں ان سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، ایکوزیٹم ہے، پیشاب کی شکایت ہو، بار بار پیشاب کی تکلیف ہو، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیمومیلا ہے، بچوں کی سردار دوائیوں میں ہے، دانت کے مرضوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور موشن وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کولیسٹینم ہے، یہ پتے کی پتھری میں بھی استعمال ہوتی ہے اور چکنائی کو میلٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ میلی فولیم ہے، خون کا جو بیجا خون آتا ہے باڈی میں کہیں سے بھی، ناک سے، الگ سے، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسوں سے خون آ رہا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ میلی فولیم جو ہے خون بلیڈنگ کے لیے ایک اچھی دوائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوائیاں ہیں جو کہ تفصیلاً طلب ہیں، ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے ایک وربری سا تھوڑا سا چاہا کہ ایک ایک لائن میں کچھ دوائیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، تاکہ آپ پرچیز کر رہے ہوں تو آپ کے علم میں آ جائیں، کیونکہ بعض لوگ دوائی خرید لیتے ہیں وہ پھر بعد میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو بھی ہو کہ ایک لائن میں ہی وہ ان کے مطلب کی کوئی دوائی نکل آئے تو وہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوائیاں آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں، آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، مشکلات سے بچیں اور ویڈیو کے ذریعے آپ کو نالج فراہم کریں۔ چھوٹے سے ٹائم میں جو کم سے کم ٹائم میں شارٹ سے شارٹ اور مختصر سے مختصر اور جامع سے جامع آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ اپنی صحت کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھرانے کا خیال رکھ سکیں۔ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کی صحت بحال ہو۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس علم سے بنی نوع انسان کو فوائد پہنچیں، یہی بنیادی مقصد ہے، اور اس مقصد پہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں اور آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے، علم بھی دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
کچھ لوگ جو شفا پا رہے ہیں ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بھرپور کوشش جاری اور ساری ہے۔ ناظرین، دوائیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور آپ اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آگے بھی بتاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ غذاؤں کا بھی خیال رکھیں، ملاوٹ والی چیزیں ہیں تو اس میں احتیاط برتیں اور موقع کی مناسبت سے غذاؤں کا استعمال کریں۔ ایکسرسائز کا بھی استعمال ضروری ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز انسان کی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان کو خوش مزاج لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، خوش مزاج طبیعت استعمال کرنا چاہیے۔ اگر طبیعت میں خوش مزاجی ہو تو انسان ترقی کرتا ہے، فیملی میں بھی خوش مزاجی ہو تو انسان ترقی کرتا ہے۔ اندر سے اگر صحت اچھی ہوگی تو خوش مزاجی بالکل باہر آتی ہے اور خوش رہنا اچھی علامت ہے۔ اور ہمارے تو یہ بتایا جاتا ہے دین کے اندر کہ مسکرانا ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سے فوائد حاصل کریں۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی کوشش کیسی رہی، یہ بڑبڑی سا یہ ایک احاطہ کیا ہے، یہ کیسا رہا آپ کو اس بارے میں کمنٹس دیجیے گا اور آپ بتائیے گا، اور اگر آپ کو اس ایسے بھی فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کی صحت بحال ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، کم سے کم وقت میں نالج مل رہا ہے، تو اس میں علم کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، صحت بھی بحال ہو رہی ہے، اور انسان کو اپ گریڈیشن کرنی چاہیے اور ڈے بائی ڈے اسے اپنے آپ میں تھوڑی چینجنگ لانی چاہیے، اور اسی سے ہی اس کی فیملی وابستہ ہے، اس کا گھرانہ وابستہ ہے، اس کے پھر حلقہ احباب ہے، پھر دوست احباب ہیں، پھر تمام لوگ ہیں، اور بنیادی طور پہ ہم تو ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا علم دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کہیں کسی کوئی بات ایسی کر دی ہو تو اس کے معذرت خواہ ہیں، اور کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو اس کی بھی معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، انسان کوشش کر سکتا ہے، کوشش ہی اس کے لیے ہے اس کے ہاتھ میں۔ ہم اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو فوائد پہنچے۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے اپنے اپنے دائرے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی پیدا کرنے والا کرے۔ اسی امید کے ساتھ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آسانی پیدا کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔